نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ صدقت رب العالمین۔ دوستو بزرگوں، 23واں پارہ ہے، سورت کا نام صاد ہے، آیت نمبر 86 سے اس سے اوپر کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، پھر ان کی عزت کے بارے میں، شرافت کے بارے میں، عظمت کے بارے میں بھی بیان ہو گیا کہ نورانی مخلوق کو اللہ نے حکم کیا کہ تم سب فرشتے ان کو سجدہ کرو، تو آدم علیہ السلام سجدہ کرنے میں بمنزلہ قبلہ ہو گیا اور ابلیس نے نہیں کیا۔ پھر ابلیس سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، کس چیز نے تجھے منع کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تکبر کیا، غرور کیا، اور اللہ نے ان کو راندہ درگاہ کر دیا۔ انہوں نے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دیا قیامت تک زندہ رہنے کا۔ آج کی زیر درس آیات میں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی چیز، اللہ رب العزت نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، ما اسألکم میں نہیں مانگتا ہوں تم سے، علیہ اس قرآن کے بیان پر، اس دین کے بیان پر، شریعت کے بیان پر، من اجر کوئی عوض۔ اللہ کے جو بھی نبی آیا ہے انہوں نے یہی آواز لگائی ہے کہ میں تم سے کوئی چیز مانگتا نہیں۔ وما اسألکم علیہ من اجر۔ اور ہود کے اندر، سورہ اعراف کے اندر، لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم۔ تو سورہ اعراف کے اندر، سورہ ہود کے اندر بھی یہی ذکر ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد فرمایا ہے ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرے اجر مگر رب العالمین کے اوپر ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت حکم دیتا ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے کہ ما اسألکم میں نہیں مانگتا ہوں تم سے، علیہ اس دین پر، دین کے بیان پر، من اجر کوئی عوض۔ تو دوستو بزرگو، ہم بھی یہاں پہ جو قرآن بیان کرتے ہیں، ہم کسی سے کوئی عوض مانگتے نہیں ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں تک رب کا قرآن، رب کا دین پہنچ جائے، بس لوگ اللہ کے کلام الہی کے معنی اور مقصد کو سمجھیں۔ جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے، میری کوشش یہ ہے کہ ہمارے جماعتی ساتھیوں کو بھی میں یہ اللہ کے پیغام، اللہ کے قرآن کا ایک 2-3 آیت ترجمہ آرام سے ہم کرتے تھے۔ آج الحمدللہ سورہ صاد ختم ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا۔ کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا میں شود، یعنی قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے۔ تو یہاں اس مسجد میں جب میں آیا تو میں نے مختلف جگہوں سے میں درس دیتا تھا، کبھی سورہ بقرہ میں، کبھی آل عمران میں، کبھی نساء میں، کبھی احقاف میں، مختلف جگہوں سے میں درس دیتا تھا۔ کئی عرصہ تک یہ سلسلہ جاری تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ ایسے کرو، سورہ فاتحہ سے شروع کرو، جتنا اللہ نے زندگی دی تو یہ چلتا رہے گا، ہو سکتا ہے یہ ختم بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ سے ہم نے شروع کیا، آج سورہ صاد ختم ہو گئی، 23واں پارہ کی بھی آخری چل رہا ہے۔ یہ رب کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اپنے کلام الہی کے سامنے بٹھا دیا اور درس دینے اور درس سننے کا ہمیں اللہ رب العزت نے یہ موقع نصیب فرمایا۔ اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔
تو پہلی چیز یہ ہے کہ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی چیز عوض نہیں مانگتا ہوں، نہ کوئی نوٹ، نہ کوئی ووٹ، نہ کوئی اور عوض، اور ان اجری الا علی رب العالمین، ہاں اجر ہم مانگتے ہیں کس سے؟ اللہ سے۔ اور نمبر 2 وما انا من المتکلفین، نہ میں تکلیف میں ڈالنے والا ہوں کہ لوگوں کو تکلیف میں ڈالوں، کیونکہ لوگوں کو زبردستی دین میں لانا یہ بھی شریعت میں نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ 3 پارے کی پہلے صفحے میں، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دین کی قبول کرنے میں کوئی کافر کو مسلمان بنانا، زبردستی مسلمان بنانا یہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے بس اس کو کچھ نہ بولے، شرعی حکمت ہو، کوئی چوری کرے اس کو کچھ نہ بولے کہ دین میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی زنا کرے آزاد ہے، نہیں، کلمہ پڑھ لیا اب اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، نہیں مانے گا تو اس کی پٹائی ہوگی۔ خدا نہ خواستہ غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے، سورہ بقرہ سورہ نور کے اندر سن لینا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ ایک آدمی کسی غیر پاک دامن کے اوپر تہمت لگائے، غلط کام کا تہمت لگائے، تو اس تہمت لگانے کو مارو 80 کوڑے، کیونکہ کسی مومن یا مومنہ کی وہ عزت لوٹتا ہے، عزت خراب کرتا ہے، تو ایسے آدمی معاشرے کے اندر خرابی لاتا ہے، تو لہٰذا اس کو مارو تاکہ اور بھی عبرت حاصل کرے، کسی مسلمان کی عزت خراب نہیں ہو جائے۔ تو اسی طرح اگر کسی نے چوری کیا، کسی کے مال محفوظ لے کے گیا، مال محترم لے کے گیا، تو کسی مسلمان کو پریشان کر دیتا ہے، اس کو ہاتھ کاٹ دو تاکہ معاشرہ عبرت حاصل کرے۔ تو دوستو بزرگوں، تو ایک یہ ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا نہیں ہے، ہاں دین کے اندر آ گیا تو اب اس کو اللہ کے احکامات کو ماننا ہے۔ جیسے اب چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے، اس کے اوپر نماز فرض نہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو ان کو نماز کے لیے کہا کرو کہ جاؤ بیٹا نماز پڑھو، جاؤ بیٹا نماز پڑھو۔ اب اس 7 سال سے ان کو نماز کی طرف بھیجا کرو، جب 10 سال کی ہو جائے پھر نماز میں کوتاہی کرے، پھر تھوڑا سا مارو بھی، 10 سال پہ مارنا بھی حالانکہ فرض نہیں ہے، یہ تھوڑا سا مارنا ادب ہے، یہ اس لیے تاکہ بچے کی عادت بن جائے نماز پڑھنا، نماز کا پابند ہو جائے۔ آج کل باپ نہیں پڑھتے تو بھائی بچے کو کیا کہیں، باپ خود نہیں پڑھتا تو بیٹے کو کیا کہہ سکے کہ جاؤ بیٹا نماز پڑھو۔ تو یہ معاشرہ ہے ہمارے، کیوں مسلمان اذان سنتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، نماز پہ نہیں آتا ہے، کیوں نہیں آتا ہے؟ بیمار، اور دوسرے دن شادی حال میں دعوت ہو، پہلے پہنچاؤ، پہلے پہنچ جاتا ہے، بیمار ہے۔ یہ بہانے ہیں، بہانے تو ہمیں بنا دیتے ہیں، رب العالمین کو تو نہیں بنا سکتے، وہ تو ایک ایک چیز سے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا ہوں تم سے اس قرآن کے بیان پر، اس دین کے بیان پر میں کوئی عوض، وما انا من المتکلفین، نہ میں تکلیف میں ڈالنے والا ہوں، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نہیں ہے، یہ قرآن مگر ہے ذکر للعالمین، نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ اکبر، تمام جہان والوں کی نصیحت کس میں ہے؟ اللہ۔ کس نے فرمایا؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں او جہان والوں، اے عرب ہو، عجم ہو، کالے ہو، گورے ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، ماجر ہو، جس قوم، جس علاقے، جس ملک سے تعلق رکھتے ہو، تمہاری نصیحت قرآن میں۔ نصیحت کس میں ہے؟ آج مخلوق کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، اس پر زور لگاتے ہیں لوگ، اور اس میں نصیحت ڈھونڈتے ہیں، اس میں ہدایت ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر کے ہدایت والی کتاب
قرآن سے بڑھ کر کے نصیحت والی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بولا یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اور دیکھو اسی صورت، اب یہ دیکھو صورت کے آخر ہے، اس کے بعد ایک آیات ہے صورت کی جب شروع ہوگی، صاد والقرآن ذی الذکر، پہلی آیات اللہ فرماتے ہیں قرآن کی قسم جو نصیحت والی، قرآن کی قسم جو نا یہ نصیحت والا قرآن ہے، یہ کتاب نصیحت والی کتاب ہے۔ اور ادھر آخر میں بھی یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ مسائل بیان کرو لیکن نصیحت ڈھونڈنا ہے کس میں؟ قرآن۔ اللہ، لیکن آج دیکھو مخلوق کی کتابوں پہ زور لگایا جاتا ہے، خالق کی کتاب پسی پشت۔ کتاب میں جاؤ، گھروں میں جاؤ، 2 3 4 کپڑوں میں قرآن اوپر اتنا اوپر جیسے ہاتھ نہیں پہنچتا ہے، 2 ٹیبل پہ چڑھنا ہوتا ہے، پھر کیونکہ اب جب کبھی اٹھاؤ گے نا تو اس میں ایسے مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، پھر جانا پڑتا ہے کیونکہ مطلب مشکل ہے اس کے ساتھ میں 1 مرتبہ اٹھایا۔ موبائل کے لیے 24 گھنٹے ٹائم ہے، دن میں بھی ٹائم ہے دیکھنے کے لیے، رات میں بھی ٹائم ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، اخبار کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، ذریعہ معاش مزدوری کے لیے ٹائم ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے 5 منٹ نہیں۔ ابھی دیکھو بعض لوگ ہیں ابھی ادھر بیٹھے ہیں، قرآن کے لیے ٹائم نہیں، شیطان نہیں چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ قرآن شیطان کو پتہ ہے کہ یہ نصیحت والی کتاب ہے، اگر اس میں بیٹھ گیا تو میرے پنجوں سے نکل گیا۔ تو دوستوں بزرگوں، نصیحت ہمیں ڈھونڈی ہے تو کہاں پر؟ قرآن کو سیکھو، قرآن کو سیکھو۔ قرآن رب العالمین کا کتاب ہے، تو اللہ خود فرماتا ہے ان هو الا ذکر، نہیں مگر یہ قرآن نصیحت ہے، کس کے لیے؟ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، سب کے لیے، ہر ایک کے لیے، مرد ہو عورت ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، سب کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ تو کتنی باتیں ہو گئی آج کے بیان میں، درس میں؟ پہلی بات اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی عوض نہیں مانگتا۔ دوسری بات یہ میں متکلفین، تکلیف میں ڈالنے والا نہیں ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انہوں نے کوئی چیز بچا دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جب بچا رہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زمین پہ بیٹھ گئے، وہ صحابی بھی زمین پہ بیٹھ گئے، یا رسول اللہ میں تکلیف دینے والا نہیں، تکلیف دینے والا اور ہے کون؟ وہ ایسے رضائی پر نہیں بیٹھے، بسترے پر نہیں بیٹھے، اور ہے کون؟ واللہ باللہ ثم تاللہ کہ تمام جہان میں اس سے زیادہ عزت والا نہیں، تمام انبیاء کا امام ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے، اور رب کائنات کی قسم اس سے معزز کبھی کسی ماں نے جگہ نہیں، اور نہ قیامت تک ایسے پیدا ہوگا، اتنا عزت والے، لیکن عاجزی کی طرح۔ اور یہاں 2 ٹکے کا وزر ہوتا ہے، ایک نخرے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، تکبر، اور وہ اس کی کوئی ٹکے عزت بھی نہیں ہوتی۔ جو بڑائی کرتا ہے نا، تکبر کرتا ہے، لوگوں کے سروں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ وہ جو ان کے جو نیچے ہیں وہ بھی بطور مجبوری کے سامنے سر کہتے ہیں، پیچھے گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عاجزی، اور صحابہ ان کے عزت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے تھے، ان کے وضو کی پانی نیچے نہیں چھوڑتے تھے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی تھوکتے تو اس کو نہیں چھوڑتے تھے، اپنے اوپر ڈالتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمیں تو ایک بہت بڑا اثر یہی ہے، ہم گناہ گار ہے، خطا کار ہے، بس ہمارا اثر ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا۔ اور محمد رسول اللہ کی شفاعت ہے ایمانداروں کے لیے، بے ایمان کے لیے نہیں ہے۔ جس کا عقیدہ شرکیہ ہے اس کے لیے رسول اللہ کی شفاعت ہے نہیں کریں گے، اگر کریں گے بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس کے لیے ہے؟ ایمانداروں کے لیے، جو گناہ گار ایماندار ہے۔
اور 14ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، یہ دیکھو ذکر سورت کے شروع میں بھی صاد والقرآن ذکر، اور 14ویں سپارے کے شروع میں بھی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں۔ نمبر 4 چوتھی بات وَلَا تَعْلَمُنَّ، کہ ضرور بے ضرور تم جان لو گے نبأہ، اس کی خبر کو، قرآن کی خبر کو، بعد حین، کچھ مدت کے بعد۔ جتنے بھی لوگ ہیں کہ پتہ نہیں اسلام صحیح مذہب ہے، ہندو کا صحیح مذہب ہے، عیسائیوں کا مذہب صحیح ہے، یہودیوں کا مذہب صحیح ہے، کس کا مذہب صحیح ہے؟ تو دوستوں بزرگوں، ایک آدمی اس کی تلاش میں لگ جائے، ہر مذہب کو وہ مطالعہ کر لے، اس کے اندر چلے جائے، لیکن آخر میں قرآن کی حقانیت کو ضرور مان لے گا کہ یہ قرآن والا مذہب جو ہے، اس کی جو خبر ہے یہ حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ، ضرور بے ضرور تم جان لو گے اس کی خبر کو، بعد حین، کچھ مدت کے بعد، کچھ مدت کے بعد، یعنی تلاش کے بعد، جتنے بھی تلاش کرو گے آخر میں یہی قرآن کی جو خبریں ہیں یہ حق معلوم ہوگی، یہی سچ ہے۔ اور اس پر ایک بہت بڑے سائنسدان، ایک بہت بڑی چمڑی ڈاکٹر والے اور ماہر فلکیات، 3 آدمیوں کے بارے میں میرے کو پاس علم ہے، وہ غیر مسلم تھے اور انہوں نے قرآن کے مطالعہ کر کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ انشاءاللہ کبھی موقع ہو تو وہ آیتیں بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے کون کون سے آیتیں، چمڑی والے جو پورے دنیا میں سب سے بڑے ڈاکٹر چمڑی کا، اور اس نے قرآن کی کون سے آیت سے متاثر ہو کر کے ایمان لایا، اور ماہر فلکیات میں کس طرح، اور اسی طرح سائنسدان نے تو کون کون سی آیتوں کو پڑھ کر کے مسلمان ہو چکے ہیں کہ بالکل یہ حق ہے، قرآن حق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ حق ہے، اور قرآن جیسے نصیحت والی کتاب نہیں ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی دوسری نصیحت فرمائے۔ جو کچھ کہا اور اپنا ذرا سنا، اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور انشاءاللہ آج جمعرات ہے تو انشاءاللہ ہفتے کو سورہ زمر شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔